بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سہولت ہو۔ نکاح انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اسی سے نسل انسانی کا بقا ہے۔ ایک انسان تو قیامت تک زندہ نہیں رہ سکتا، ہاں وہ اپنی نسل کی صورت میں، پھر نسل در نسل کی صورت میں زندہ رہتا ہے، اولاد کی صورت میں، پھر اولاد در اولاد۔ تو اس لیے نکاح کو سنن المرسلین کہا گیا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اس سے انسان کا دین مکمل ہو جاتا ہے، نصف دین فرمایا کہ نکاح سے مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس نکاح کے مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ اولاد نصیب کرے، نیک اولاد۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں الفت اور احترام کی نگاہ پیدا ہو جائے، پھر عفت و عصمت کی حفاظت ہو جائے، پھر دو خاندانوں کے درمیان آپس میں الفت و محبت کا تعلق ہو، عزت اور احترام کا تعلق قائم ہو جائے۔ تو یہ مقاصد ہوا کرتے ہیں نکاح کے۔ اب کوئی نکاح تو ہو مگر اس میں یہ مقصد پورے نہ ہوں تو وہ نکاح تو ہے مگر مزیدار نکاح نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایسا نکاح ہو جس میں برکت ہو تو پھر اس کے لیے ایک بات پہ عمل کرو۔ وہ بات کیا ہے؟ ایسرہ مؤونہ، اس میں مشقت کم سے کم رکھو، یعنی زیادہ خرچہ کرنا۔ آج ہمارا صورتحال کیا ہے کہ ہم نے زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے وہ شادی بنا لیا۔ کمائی ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہے؟ شادی کرنی ہے۔ تو وہ زندگی بھر کی پونجی ساری شادی پر لگا دیتے ہیں۔ منگنی پر اتنا خرچہ ہم نے کر دیا، بارات پر اتنا کر دیا، ولیمے پہ اتنا کر دیا، حالانکہ اتنا خرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خرچہ تھوڑا بھی ہو تو نکاح وہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو، یعنی اپنی ہمت سے زیادہ بڑھ کر خرچہ نہ کریں، اپنے اوپر بوجھ نہ لا دیں، اپنی کمائی جو ہے وہ خواہ مخواہ میں ضائع نہ کریں۔ ضروری جو خرچے ہیں وہ کر لیں، تو کرنے ہی پڑتے ہیں ایسے موقع پر۔ حق مہر کا خرچہ ہے یا تھوڑا بہت بچے کی خدمت ہے، خاص طور سے بچی کی خدمت ہے، چلو جہیز کی صورت میں گنجائش ہے، لیکن اپنی ہمت سے بڑھ کر نہ ہو، تھوڑی بہت۔ لیکن جو سسرال والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کا مطالبہ نہ کریں، بچہ بھی کوئی مطالبہ نہ رکھے کہ مجھے یہ چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے آپ کو بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا۔ کسی کی بہن بیٹی کی اگر ہم قدر کریں گے تو اللہ ہماری بہن بیٹیوں کے بھی قدردان پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ اگر کوئی بہن بیٹی کا قدردان ہو تو رشتہ وہی ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا کی ہوس والی نگاہ ہوتی ہے کہ سامان کتنا لائی کتنا نہیں لائی، یہ نباہ والی باتیں نہیں ہوتی، یہ شیطانی نظریں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ لکڑی لوہے سے اور ان چیزوں سے دل نہیں لگانا، دل لگانے کی جگہ اوپر ہے۔ فرمایا کہ ہر مسلمان جنت کا دولہا ہے، بس وہاں پہنچے صحیح۔ یہ دنیا کے سامان وہاں اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، تکیے لگے ہوئے، واکواب موضوعہ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، ونمارق مصفوفہ، قالین بچھے ہوئے، وزرابی مبسوسہ، اور گاؤ تکیے لگے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا جنت کا سامان، تو شادی کا سامان تو سارا جنت میں سجا رکھا ہے۔ یہ تو دنیا تو گزارے کی جگہ ہے، یہاں ان چیزوں سے دل نہیں لگانا، اور نہ ہی کسی کی بہن بیٹی کو کبھی یہ طعنہ دینا ہے کہ تو لے کر کیا آئی ہے،
تیرے ماں باپ نے تجھے دیا کیا ہے، یہ بڑا سخت جملہ ہے، بڑا سخت جملہ ہے۔ یہ جب ماں باپ سنتے ہیں تو بیچارے زمین میں گڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی انسان کا دل ٹوٹ جائے ہماری کسی بات سے تو یہ معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے کسی انسان کی دل جوئی کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، ایسے اس کو اس طرح کے گھٹیا جملہ، شیطانی جملہ بول کر اس کا دل توڑ دینا اور دل میں بلکہ چھلنی کر دینا، یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ کوئی انسانیت اور اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہوتی، یہ اخلاق سے گری ہوئی نیچ حرکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر کے اندر کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس گھر میں تصویر ہو جاندار کی وہاں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو کتا اگر شوقیہ رکھا، اگر تو حفاظت کے لیے رکھا ہے، ضرورت ہے حفاظت کی، تو پھر وہ مستثنیٰ ہے۔ کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، شکار کے لیے کتا رکھا ہوا ہے تو وہ مستثنیٰ ہے۔ شوقیہ کتا اگر گھر میں رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے، اور ہر روز جس آدمی نے وہ کتا رکھا ہے گھر میں، اس کے عمل میں سے ایک قرات ثواب کم ہو جاتا ہے۔ نماز کا ثواب، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جو بھی ثواب وہ کما رہا ہے اس میں سے کتے کی وجہ سے اتنا ثواب روزانہ مائنس ہو جاتا ہے، یعنی بغیر کسی وجہ کے، صرف محض ایک شوق کے اندر انسان کتنا بڑا آخرت کا خسارہ اور نقصان اٹھا رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز تصویر ہے، جاندار کی تصویر، بھلے وہ ہماری شادی کی یادگار ہو یا ہمارے ماں باپ کی تصویریں ہوں، ان سب جو تصویریں جو بھی ہیں جاندار کی تصویریں، وہ رحمت کے فرشتوں کو گھر میں داخل ہونے سے مانے ہیں۔ یہ تصویر صورت سے ہے، صورت رہ جاتی ہے، حقیقت نکل جاتی ہے۔ آدمی اگر 70-80 سال کا ہو تو اس وقت اپنی جوانی کی تصویر سامنے رکھ کے دیکھ بھی لے تو اس سے کوئی جوان تھوڑی ہو جائے گا، وہ تو ابھی بھی بابا غلام رسول ہی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس کو نام بدل جائے، اس کی پہچان بدل جائے۔ اس لیے انسان کو جس عمر میں اللہ تعالیٰ رکھے بس اسی حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اپنے ماضی کو زیادہ یاد کر کے کہ میں ایسا جوان ہوتا تھا، میں ایسا ہوتا تھا، ویسا ہوتا تھا، بس جو ہوتا تھا سو ہوتا تھا۔ اب جو ہیں اب تو بات اس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابی کا سامان پیدا کرنے کا حصہ بنا دے اور کامیاب ہمیں کر دے۔ تو اس لیے ان تصویروں سے دل نہیں لگانا۔ نہ ہی شادی کی تصویریں محفوظ رکھنے سے آپ کی کوئی محبت بڑھتی ہے، وہ تو انسان کے عمل اور کردار سے بڑھتی ہے۔ آپس میں اگر محبت والا کردار ہے تو محبت بڑھتی ہے۔ تصویریں اکٹھی کرنے سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ ہو سکتا ہے شیطان خوش ہو، شیطان جب خوش ہوا تو اس کی وجہ سے کچھ الٹی بات تو آ سکتی ہے لیکن اچھی بات نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔